तफ़हीमुल कुरान सैयद अबुल आला मौदूदी सूरह हूद आयात 25 ता 99। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला सआवी इलल जबल यासिमुनी मिनल मा। उसने पलटकर जवाब दिया, मैं अभी एक पहाड़ पर चढ़ा जाता हूँ जो मुझे पानी से बचा लेगा। क़ाला ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मर रहिम। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज कोई चीज़ अल्लाह के हुक्म से बचाने वाली नहीं है सवाए इसके कि अल्लाह ही किसी पर रहम फरमाए। वहाला बैनहुमुल मौजु फ़काना मिनल मुग़रक़ीन। इतने में एक मौज दोनों के दरमियान हाइल हो गई और वो डूबने वालों में शामिल हो गया। वक़ीला या अर्दुब्लिई माअकी। हुक्म हुआ, ए ज़मीन अपना सारा पानी निगल जा। व या समाओ अक़लई। और ए आसमान रुक जा। वग़ीदल मा। चुनाचे पानी ज़मीन पर बैठ गया। वक़ुदियल अम्र। फ़ैसला चुका दिया गया। वस्तवत अला जूदी। कश्ती जूदी पे टिक गई। तफसीर। जूदी पहाड़ कुर्दिस्तान के इलाके में जज़ीरा इब्न उमर के शुमाली मशरक़ी जानिब वाक़े है। बाइबल में इस कश्ती के ठहरने की जगह अरारात बताई गई है, जो आर्मीनिया के एक पहाड़ का नाम भी है और एक सिलसिला कोहिस्तान का नाम भी। सिलसिला कोहिस्तान के माना में जिसको अरारात कहते हैं वो आर्मीनिया की सतह मुर्तफ़ा से शुरू होकर जनूब में कुर्दिस्तान तक चलता है और जबल जूदी उसी सिलसिले का एक पहाड़ है जो आज भी जूदी ही के नाम से मशहूर है। कदीम तारीख़ों में कश्ती के ठहरने की यही जगह बताई गई है। चुनाचे मसीह अलैहिस्सलाम से 250 बरस पहले बाबिल के एक मजहबी पेशवा बेरेसस ने पुरानी किल्दानी रिवायात की बिना पर अपने मुल्क की जो तारीख़ लिखी है उसमें वो कश्ती नूह अलैहिस्सलाम के ठहरने का मकाम जूदी ही बताता है। अरस्तू का शागिर्द एबिडेनियस भी अपनी तारीख़ में इसकी तस्दीक करता है। नीज़ वो अपने ज़माने का हाल बयान करता है कि इराक़ में बहुत से लोगों के पास उस कश्ती के टुकड़े महफूज हैं जिन्हें वो घोल घोल कर बीमारों को पिलाते हैं। ये तूफ़ान जिसका ज़िक्र यहाँ किया गया है आलमगीर तूफ़ान था या उस ख़ास इलाके में आया था जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका फ़ैसला आज तक नहीं हुआ। इसराइली रिवायात की बिना पर आम ख्याल यही है कि ये तूफ़ान तमाम रुए ज़मीन पर आया था, मगर कुरान में ये बात कहीं नहीं कही गई। कुरान के इशारात से ये ज़रूर मालूम होता है कि बाद की इंसानी नस्लें उन्हीं लोगों की औलाद हैं जो तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम से बचा लिए गए थे, लेकिन इससे ये लाजिम नहीं आता कि तूफ़ान तमाम रुए ज़मीन पर आया होगा, क्योंकि ये बात उस तरह भी सही हो सकती है कि उस वक्त तक बनी आदम की आबादी इसी खित्ते तक महदूद रही हो जहाँ तूफ़ान आया था और तूफ़ान के बाद जो नस्लें पैदा हुईं वो बतदरीज तमाम दुनिया में फैल गईं। इस नज़रिए की तायीद दो चीज़ों से होती है। एक ये कि दजला और फ़ुरात की सरज़मीन में तो एक ज़बरदस्त तूफ़ान का सबूत तारीख़ी रिवायात से, आसार कदीमा से और तबक़ातुल अर्द से मिलता है, लेकिन रूए ज़मीन के तमाम खित्तों में ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे किसी आलमगीर तूफ़ान का यकीन किया जा सके। दूसरे ये कि रूए ज़मीन की अक्सर व बेशतर कौमें एक तूफ़ान अज़ीम की रिवायात कदीम ज़माने से मशहूर हैं, हत्ता कि ऑस्ट्रेलिया, अमरीका जैसे दूर दराज इलाकों की पुरानी रिवायात में भी इसका ज़िक्र मिलता है। इससे यह नतीजा निकाला जा सकता है कि किसी वक्त इन सब कौमों के आबाओ अजदाद एक ही खित्ते में आबाद होंगे जहाँ ये तूफ़ान आया और फिर जब उनकी नस्लें ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फैलीं तो ये रिवायात उनके साथ गईं। वकीला बुअदल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन। और कह दिया गया कि दूर हुई ज़ालिमों की कौम। वनादा नूह रब्बहु फ़क़ाल। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, कहा, रब्बी इन नबनी मिन अहली व इन वादकल हक़ व अंता अहकुमुल हाकिमीन। ए रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा सच्चा है और तू सब हाकिमों से बड़ा और बेहतर हाकिम है। तेरा वादा सच्चा है। तफसीर, यानी तूने वादा किया था कि मेरे घर वालों को इस तबाही से बचा लेगा, तो मेरा बेटा भी मेरे घर वालों ही में से है, लिहाजा उसे भी बचा ले। तू सब हाकिमों से बड़ा और बेहतर हाकिम है।
تفسیر یعنی تیرا فیصلہ آخری فیصلہ ہے جس کی کوئی اپیل نہیں، اور تو جو فیصلہ بھی کرتا ہے خالص علم اور کامل انصاف کے ساتھ کرتا ہے۔ قال یا نوح، جواب میں ارشاد ہوا اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام تھا۔ تفسیر یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کے جسم کا کوئی عضو سڑ گیا ہو اور ڈاکٹر نے اس کو کاٹ پھینکنے کا فیصلہ کیا ہو۔ اب وہ مریض ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ یہ تو میرے جسم کا ایک حصہ ہے، اسے کیوں کاٹتے ہو؟ اور ڈاکٹر اس کے جواب میں کہتا ہے کہ یہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں ہے کیونکہ یہ سڑ چکا ہے۔ اس جواب کا مطلب یہ نہ ہوگا کہ فی الواقع وہ سڑا ہوا حصہ جسم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کا مطلب دراصل یہ ہوگا کہ تمہارے جسم کے لیے جو اعضاء مطلوب ہیں وہ تندرست اور کارآمد اعضاء ہیں، نہ کہ سڑے ہوئے اعضاء جو خود بھی کسی کام کے نہ ہوں اور باقی جسم کو بھی خراب کر دینے والے ہوں۔ لہٰذا جو حصہ بگڑ چکا ہے وہ اب اس مقصد کے لحاظ سے تمہارے جسم کا حصہ نہیں رہا جس کے لیے اعضاء سے جسم کا تعلق مطلوب ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک صالح باپ سے یہ کہنا کہ یہ بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے کیونکہ اخلاق و عمل کے لحاظ سے بگڑ چکا ہے، یہ معنی نہیں رکھتا کہ اس کے بیٹے ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ بگڑا ہوا انسان تمہارے صالح خاندان کا فرد نہیں ہے، وہ تمہارے نسبی خاندان کا ایک رکن ہو تو ہوا کرے، مگر تمہارے اخلاقی خاندان سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ اور آج جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ نسلی یا قومی نزاع کا نہیں ہے کہ ایک نسل والے بچائے جائیں اور دوسری نسل والے غارت کر دیے جائیں، بلکہ یہ کفر و ایمان کی نزاع کا فیصلہ ہے جس میں صرف صالح بچائے جائیں گے اور فاسد مٹا دیے جائیں گے۔ بیٹے کو بگڑا ہوا کام کہہ کر ایک اور اہم حقیقت کی طرف توجہ بھی دلائی گئی ہے۔ ظاہر بین آدمی اولاد کو صرف اس لیے پرورش کرتا ہے اور اسے محبوب رکھتا ہے کہ وہ اس کی صلب سے یا اس کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ صالح ہو یا غیر صالح۔ لیکن مومن کی نگاہ تو حقیقت پر ہونی چاہیے، اسے تو اولاد کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ چند انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فطری طریقے سے میرے سپرد کیا ہے تاکہ ان کو پال پوس کر اور تربیت دے کر اس مقصد کے لیے تیار کروں جس کے لیے اللہ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب اگر اس کی تمام کوششوں اور محنتوں کے باوجود کوئی شخص جو اس کے گھر میں پیدا ہوا تھا اس مقصد کے لیے تیار نہ ہو سکا اور اپنے اس رب ہی کی وفاداری نہ کر سکا جس نے اس کو مومن باپ کے حوالے کیا تھا، تو اس باپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی ساری محنت اور کوشش ضائع ہو گئی۔ پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایسی اولاد کے ساتھ اسے کوئی دل بستگی ہو۔ پھر جب یہ معاملہ اولاد جیسی عزیز ترین چیز کے ساتھ ہے تو دوسرے رشتہ داروں کے متعلق مومن کا نقطۂ نظر جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے۔ ایمان ایک فطری اور اخلاقی صفت ہے، مومن اسی صفت کے لحاظ سے مومن کہلاتا ہے۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ مومن ہونے کی حیثیت سے اس کا کوئی رشتہ بجز اخلاقی اور ایمانی رشتے کے نہیں ہے۔ گوشت پوست کے رشتہ دار اگر اس صفت میں اس کے ساتھ شریک ہیں تو یقیناً وہ اس کے رشتہ دار ہیں، لیکن اگر وہ اس صفت سے خالی ہیں تو مومن محض گوشت پوست کی حد تک ان سے تعلق رکھے گا، اس کا قلبی اور روحی تعلق ان سے نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایمان و کفر کی نزاع میں وہ مومن کے مد مقابل آئیں تو اس کے لیے وہ اور اجنبی کافر یکساں ہوں گے۔ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ تفسیر اس ارشاد کو دیکھ کر کوئی شخص یہ گمان نہ کرے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اندر روح ایمان کی کمی تھی یا ان کے ایمان میں جاہلیت کا کوئی شائبہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی انسان ہوتے ہیں اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اس بلند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مومن کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ بسا اوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر
نبی جیسا اعلیٰ و اشرف انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی اسے یہ احساس ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے احساس کرا دیا جاتا ہے کہ اس کا قدم معیار مطلوب سے نیچے جا رہا ہے، وہ فوراً توبہ کرتا ہے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی تأمل نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اخلاقی رفعت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہوا اور اس نظارے سے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں متنبہ فرمایا کہ جس بیٹے نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا، اس کو محض اس لیے اپنا سمجھنا کہ وہ تمہاری صلب سے پیدا ہوا ہے، محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے، تو وہ فوراً اپنے دل کے زخم سے بے پرواہ ہو کر اس طرز فکر کی طرف پلٹ آتے ہیں جو اسلام کا مقتضا ہے۔ قالا، نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، ربی انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ تفسیر۔ پسر نوح کا قصہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے نہایت مؤثر پیرائے میں یہ بتایا ہے کہ اس کا انصاف کس قدر بے لاگ اور اس کا فیصلہ کیسا دو ٹوک ہوتا ہے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کیسے ہی کام کر لیں مگر ہم پر خدا کا غضب نازل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور فلاں فلاں دیویوں اور دیوتاؤں کے متوسل ہیں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی ایسے ہی کچھ گمان تھے اور ہیں، اور بہت سے غلط کار مسلمان بھی اس قسم کے جھوٹے بھروسوں پر تکیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم فلاں حضرت کی اولاد اور فلاں حضرت کے دامن گرفتہ ہیں، ان کی سفارش ہم کو خدا کے انصاف سے بچا لے گی۔ لیکن یہاں یہ منظر دکھایا گیا ہے کہ ایک جلیل القدر پیغمبر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لخت جگر کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے اور تڑپ کر بیٹے کی معافی کے لیے درخواست کرتا ہے، لیکن دربار خداوندی سے الٹی اس پر ڈانٹ پڑ جاتی ہے، اور باپ کی پیغمبری بھی ایک بد عمل بیٹے کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ قیل یا نوح اہبط، حکم ہوا اے نوح علیہ السلام اتر جا۔ تفسیر، یعنی اس پہاڑ سے جس پر کشتی ٹھہری تھی۔ بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ علیم، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم۔ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، پس صبر کرو، انجام کار متقیوں کی ہی کے حق میں ہے۔ تفسیر، یعنی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں ہی کا آخر کار بول بالا ہوا، اسی طرح تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا بھی ہوگا۔ خدا کا قانون یہی ہے کہ ابتدائی کار میں دشمنان حق خواہ کتنے ہی کامیاب ہوں، مگر آخری کامیابی صرف ان لوگوں کا حصہ ہوتی ہے جو خدا سے ڈر کر فکر و عمل کی غلط راہوں سے بچتے ہوئے مقصد حق کے لیے کام کرتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت جو مصائب و شدائد تم پر گزر رہے ہیں، جن مشکلات سے تم دوچار ہو رہے ہو، اور تمہاری دعوت کو دبانے میں تمہارے مخالفوں کو بظاہر جو کامیابی ہوتی نظر آ رہی ہے، اس پر بددل نہ ہو، بلکہ ہمت اور صبر کے ساتھ اپنا کام کیے چلے جاؤ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔
تفسیر یعنی وہ تمام دوسرے معبود جن کی تم بندگی اور پرستش کر رہے ہو حقیقت میں کسی قسم کی بھی خدائی صفات اور طاقتیں نہیں رکھتے۔ بندگی اور پرستش کا کوئی استحقاق ان کو حاصل نہیں ہے۔ تم نے خواہ مخواہ ان کو معبود بنا رکھا ہے اور بلا وجہ ان سے حاجت روائی کی آس لگائے بیٹھے ہو۔ یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ تفسیر یعنی یہ ایک نہایت بلیغ فکرہ ہے جس میں ایک بڑا استدلال سمیٹ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بات کو جس طرح سرسری طور پر تم نظر انداز کر رہے ہو اور اس پر سنجیدگی سے غور نہیں کرتے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، ورنہ اگر تم عقل سے کام لینے والے ہوتے تو ضرور سوچتے کہ جو شخص اپنی کسی ذاتی غرض کے بغیر دعوت و تبلیغ اور تذکیر و نصیحت کی یہ سب مشقتیں جھیل رہا ہے، جس کی اس تگ و دو میں تم کسی شخصی یا خاندانی مفاد کا شائبہ تک نہیں پا سکتے، وہ ضرور اپنے پاس یقین کی کوئی ایسی بنیاد اور ضمیر کے اطمینان کی کوئی ایسی وجہ رکھتا ہے جس کی بنا پر اس نے اپنا عیش و آرام چھوڑ کر اپنی دنیا بنانے کی فکر سے بے پرواہ ہو کر اپنے آپ کو اس جوخم میں ڈالا ہے کہ صدیوں کے جمے اور رچے ہوئے عقائد، رسوم اور طریقے زندگی کے خلاف آواز اٹھائے اور اس کی بدولت دنیا بھر کی دشمنی مول لے۔ ایسے شخص کی بات کم از کم اتنی بے وزن تو نہیں ہو سکتی کہ بغیر سوچے سمجھے اسے یوں ہی ٹال دیا جائے اور اس پر سنجیدہ غور و فکر کی ذرا سی تکلیف بھی ذہن کو نہ دی جائے۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف پلٹو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ تفسیر یہ وہی بات ہے جو پہلے رکوع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی تھی کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تم کو اچھا سامان زندگی دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت ہی میں نہیں، اس دنیا میں بھی قوموں کی قسمتوں کا اتار چڑھاؤ اخلاقی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عالم پر جو فرما روائی کر رہا ہے وہ اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے، نہ کہ ان طبعی اصولوں پر جو اخلاقی خیر و شر کے امتیاز سے خالی ہوں۔ یہ بات کئی مقامات پر قرآن میں فرمائی گئی ہے کہ جب ایک قوم کے پاس نبی کے ذریعے سے خدا کا پیغام پہنچتا ہے تو وہ اس کی قسمت اس پیغام کے ساتھ معلق ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اسے قبول کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اگر رد کر دیتی ہے تو اسے تباہ کر ڈالتا ہے۔ یہ گویا ایک دفعہ ہے کہ اس اخلاقی قانون کی جس پر اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ اسی طرح اس قانون کی ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ جو قوم دنیا کی خوشحالی سے فریب کھا کر ظلم و معصیت کی راہوں پر چل نکلتی ہے، اس کا انجام بربادی ہے، لیکن عین اس وقت جب کہ وہ اپنے اس برے انجام کی طرف بگٹٹ چلی جا رہی ہو، اگر وہ اپنی غلطی کو محسوس کر لے اور نافرمانی چھوڑ کر خدا کی بندگی کی طرف پلٹ آئے تو اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کی مہلت عمل میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اور مستقبل میں اس کے لیے عذاب کے بجائے انعام، ترقی اور سرفرازی کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ، انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا۔ تفسیر یعنی کوئی ایسی کھلی علامت یا ایسی کوئی واضح دلیل جس سے ہم غیر مشتبہ طور پر معلوم کر لیں کہ اللہ نے تجھے بھیجا ہے اور جو بات تو پیش کر رہا ہے وہ حق ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، اور ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
इन नकूलु इल्ला तरा का बादो आलिहातिना बिसू। हम तो ये समझते हैं कि तेरे ऊपर हमारे माबूदों में से किसी की मार पड़ गई है। तफसीर, यानी तूने किसी देवी या देवता या किसी हजरत के आस्थाने पर कुछ गुस्ताखी की होगी, उसी का खमियाजा है जो तू भुगत रहा है कि बहकी बहकी बातें करने लगा है। और वही बस्तियां जिनमें कल तो इज्जत के साथ रहता था, आज वहाँ गालियों और पत्थरों से तेरी तवाज़ो हो रही है। काला इन्नी उशहिदुल्लाह, हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की शहादत पेश करता हूँ। तफसीर, यानी तुम कहते हो कि मैं कोई शहादत लेकर नहीं आया, हालांकि छोटी छोटी शहादतें पेश करने के बजाय मैं तो सबसे बड़ी शहादत उस खुदा की पेश कर रहा हूँ जो अपनी सारी खुदाई के साथ कायनात हस्ती के हर गोशे और हर जलवे में इस बात की गवाही दे रहा है कि जो हकीकतें मैंने तुमसे बयान की हैं वो सरासर हक हैं, इनमें से झूठ का कोई शाइबा नहीं, और जो तसव्वुरात तुमने कायम कर रखे हैं वो बिल्कुल इफ्तरा हैं, सच्चाई उनमें ज़र्रा बराबर भी नहीं है। वशहदू अन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून, और तुम भी गवाह रहो कि ये जो अल्लाह के सिवा दूसरों को तुमने खुदाई में शरीक ठहरा रखा है, इससे मैं बेजार हूँ। तफसीर, ये उनकी इस बात का जवाब है कि तेरे कहने से हम अपने माबूदों को छोड़ने पर तैयार नहीं। फरमाया, मेरा भी ये फ़ैसला सुन रखो कि तुम्हारे इन माबूदों से मैं कतई बेजार हूँ। मिन दूनिही फ़कीदूनी जमीअम सुम्मा ला तुनज़िरून, तुम सब के सब मिलकर मेरे खिलाफ अपनी करनी में कसर ना उठा रखो और मुझे ज़रा मोहलत ना दो। तफसीर, ये उनके उस फ़िक्रे का जवाब है कि हमारे माबूदों की तुझ पर मार पड़ी है। इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम, मेरा भरोसा अल्लाह पर है जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुआ आखिज़ुम बिनासियतिहा, कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी उसके हाथ में ना हो। इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम, बेशक मेरा रब सीधी राह पर है। तफसीर, यानी वो जो कुछ करता है सही करता है, उसका हर काम सीधा है, उसके यहाँ अंधेर नगरी नहीं है, बल्कि वो सरासर हक और अदल के साथ खुदाई कर रहा है। ये किसी तरह मुमकिन नहीं है कि तुम गुमराह और बदकार रहो और फिर फलाह पाओ, और मैं रास्तबाज और नेकोकार बनूं और फिर सारे में रहूं। फ़इन तवल्लौ फ़क़द अबलग़्तुकुम मा उरसिलतु बिही इलैकुम, अगर तुम मुँह फेरते हो तो फेर लो, जो पैगाम देकर मैं तुम्हारे पास भेजा गया वो मैंने तुमको पहुंचा दिया। वयस्तख़लिफ़ु रब्बी कौमन ग़ैरकुम, अब मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरी कौम उठाएगा। वला तदुर्रूनहु शैआ, और तुम उसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। तफसीर, ये उनकी इस बात का जवाब है कि हम तुझ पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। इन्ना रब्बी अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़, यकीनन मेरा रब हर चीज़ पर निगरां है। वलम्मा जाअ अमरुना नज्जैना हूदम वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिम मिन्ना, फिर जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने अपनी रहमत से हूद अलैहिस्सलाम को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे निजात दे दी। वनज्जैनाहुम मिन अज़ाबिन गलीज़, और एक सख्त अजाब से हमने उनको बचा लिया। व तिलका आद, ये हैं आद, जहदू बिआयात रब्बिहिम व असौ रुसुला, अपने रब की आयात से उन्होंने इनकार किया और उसके रसूलों की बात ना मानी। तफसीर, अगरचे उनके पास एक ही रसूल आया था, मगर जिस चीज़ की तरफ उसने दावत दी थी वो वही एक दावत थी जो हमेशा हर ज़माने और हर कौम में खुदा के रसूल पेश करते रहे हैं। इसीलिए एक रसूल की बात ना मानने को सारे रसूलों की नाफरमानी करार दे दिया गया। वत्तबाऊ अमरा कुल्ले जब्बारिन अनीद, हर जब्बार दुश्मन हक की पैरवी करते रहे। व उत्बेऊ फ़ी हाज़िहि दुनिया लानतम व यौमल क़ियामा, आखिरकार इस दुनिया में भी उन पर फिटकार पड़ी और क़यामत के रोज़ भी। अला इन्ना आदन कफ़रू रब्बहुम, सुनो आद ने अपने रब से कुफ़र किया। अला बुअदल लिआदिन कौम हूद, सुनो दूर फेंक दिए गए आद
ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ۔